علی بھائی، میرا آج کی نشست کا سب سے پہلا سوال یہ ہے، ویسے تو بہت سارے سوالوں کو آپ نے ایڈریس آلریڈی کیا ہوا ہے، لیکن کچھ ایسے بیچ میں پنچ پوائنٹ ہوتے ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ آج کل کی جنریشن کو بھی پتہ چلے اور میں بھی اس سے سیٹسفائیڈ ہوں، کیونکہ کافی سوال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فل تناظر میں بات کی ہے اور کچھ باتیں بیچ میں سے چھوڑ دی ہیں، لیکن میں اسی حوالے سے میں نے کافی کوشچنز بنائے ہیں۔ جی کریں، ٹائم تو قیامت تک ہے، لیکن میں سٹارٹ کرتا ہوں جی انشاءاللہ۔ اللہ کا نام۔ قرآن میں علی بھائی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے جس سورہ بقرہ کے اندر کہ زمین پہ میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ کیا آپ اسے بنائیں گے کہ جو زمین میں فساد کرے گا، جھگڑا کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ کیسے پتا تھا، کیونکہ فرشتوں کے پاس تو غیب کا علم ہے نہیں، تو کیا یہ فرشتے اپنی پاسٹ ایکسپیرینس کی بیس پہ بات کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی مخلوق تھی، جیسا کہ آج کل سائنس نے بھی تحقیق کی ہے کہ فوسلز وغیرہ ہوتے ہیں، اور کیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا ایسی کریشن موجود تھی کہ جو جس طرح اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہومو سیپینز یا ان سے پہلے جو کزنز ہیں، چپینزیز وغیرہ واٹس ایور، تو کیا حضرت آدم اللہ تعالیٰ کی کریشن کا ماسٹر پیس ہیں؟ اور دوسری چیز، ایک اور میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑا ملحد ہے جس نے یہ کہا ہے کہ انسان کا انسیسٹر ہے جو فش ہے، اور ہندوؤں کے اندر بھی یہ بات ہے کہ جو سب سے پہلا ان کے مطابق بھگوان کا اوتار ہے وہ میٹسی ہے، جو مچھلی ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، تو اس میں ایولیوشن بھی آ گئی ہے، اور مجھے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس ایولیوشن کو کیا ماننا اسلام میں حرام ہے، اور کیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا کوئی ایسی کریشن ایگزسٹ کرتی تھی؟ کیونکہ سائنٹسٹ کے مطابق تو یہ کائنات اربوں خربوں سال پرانی ہے۔ تو میں نے ایک بک پڑھی تھی مورس بکائی کی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک کرسچن پاسٹر نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ حضرت جو آدم کی کریشن ہے وہ 25 اکتوبر آنمل 6 یا 10,000 سال پہلے ہوئی۔ تو اس کے بارے میں آپ سے میں سے سوال ہے، یہ پہلا سوال ہے، یہ سارے مکمل ہو گئے؟ نہیں، یہ پہلا سوال ہے۔ دادا کرو، میرا خیال ہے اس میں جو عام بندے کی ضرورت ہے نا، میں اس کو ایڈریس کر دیتا ہوں۔ آپ نے جو پہلا سوال پوچھا ہے فرشتوں کے حوالے سے، پریویس ایکسپیرینس ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرشتوں کو یہ بات پتہ تھی کہ اگر کلی اختیار کسی کو دیا جائے اس حوالے سے کہ حق اور باطل دونوں راستے رکھ دیے جائیں، اور اسے یہ چوائس دی جائے کہ وہ حق کو چوز کرے یا باطل کو، تو اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو پرفیکٹ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ مخلوق جو ہے وہ امپرفیکٹ ہے، تو اس لیے ان کی یہ ججمنٹ کہ اگر تو مخلوق کو یہ اختیار دے گا اچھائی اور برائی میں، تو اس میں خدشہ ہے کہ وہ برائی میں مبتلا ہو جائیں گے، یہ ان کی اسیسمنٹ بالکل درست تھی۔ اس کے لیے کوئی پریویس نالج کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مخلوق امپرفیکٹ ہے۔ جب آپ اسے اختیار دیں گے کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، اس سے بھی بڑھ کر آپ اچھائی کو ناگوار رکھ دیں گے اور برائی میں اٹریکشن پیدا کر دیں گے، تو ظاہر ہے اس کا الٹیمیٹ نتیجہ تو یہی ہونا تھا۔ تو اس لیے فرشتوں نے جو کچھ ججمنٹ دی وہ علم الغیب کی وجہ سے نہیں تھا، وہ کامن سینس تھا۔ دوسرا، یہ بات درست ہے اس حد تک کہ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں سے پہلے جنات کو پیدا کیا آگ کی لپٹ سے، اور جنات بھی ایک ایسی مخلوق ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ ان کی کارستانیاں فرشتوں کے سامنے تھی، انہیں بھی اختیار دیا گیا، ان کے اندر بھی وہی برائیاں پائی جاتی تھیں جو انسانوں میں پائی جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے اس کی اینالوجی صحیح بنا لی۔ باقی جتنی چیزیں ہیں نا ایولیوشن سے ریلیٹڈ، وہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، اس کو ہم جو ایولیوشن کا ایشو ہے اس کو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے نا یہ ایولیوشن ہوئی ہے اور اس میں خدا کو باہر نہیں نکالتا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جو مرضی کرتے رہے، اس میں سے کچھ نکلنا نہیں ہے۔ ایولیوشن کو ماننے سے خدا کا ڈینائل نہیں ہوتا۔ ایک ایولیوشن تو ہم مانتے ہیں نا کہ 8 سے 1000 سال پہلے کا انسان اتنا ذہن نہیں رکھتا تھا کہ وہ بوئنگ 747 بنا لے۔ یہ وقت کے ساتھ ایوالو کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیتیں دی ہیں۔ آج جو لوگوں کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس زمانے میں کریمنگ کی پاور زیادہ تھی، لیکن آج جو ان ڈیپتھ نالج ہمارے پاس ہے وہ ہمارے بزرگوں کے پاس تو نہیں تھا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے چیزیں لرن تو کی ہیں۔ تو ایولیوشن سے اسلام کو کوئی الرجی نہیں ہے، اگر کوئی ماننا چاہتا ہے مانتا رہے۔ الٹیمیٹلی وہ یہ مانے کہ کریٹر خدا ہے، لیکن اس ٹاپک پہ وہ آتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہو گیا،
سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ وہ کہتے ہیں ہمارا کوشچن ہی نہیں ہے، بس پہلے کہیں سے سٹارٹ ہو گیا، بس وہی خدا ہے، اس کو آپ مان لیں، اس کے بعد آپ کا جو دل کرتا ہے مانتے رہے، ہمیں کوئی کسی سے اختلاف نہیں اس اعتبار سے، ہم اپنی رائے ضرور رکھتے ہیں لیکن کسی کے اوپر ہم اس حوالے سے فتویٰ بازی نہیں کرتے۔ بعض علماء نے اس طرح کی گفتگو کی ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب نے، بعض لوگوں نے، اس لیے یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے۔ اصل سوال وہی تھا کہ فرشتوں کو کیا علم الغیب تھا؟ اگر فرشتوں کو علم الغیب ہوتا تو جو سوال حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا اس کا جواب فرشتے دے لیتے، یہ پھکی ہے۔ اصل مسئلہ تو سوال جو پوچھا گیا تھا ان چیزوں کے نام بتاؤ تو بتا دیتے فرشتے علم الغیب کے ذریعے، اس کا مطلب ہے فرشتوں کے پاس علم الغیب نہیں تھا، اور انہوں نے کہا کہ بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ یہ ان کی اسیسمنٹ تھی اور بالکل درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی کا مادہ بھی ودیت کیا ہے اور برائی کا بھی، انسان نے چوز کرنا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، خواہ شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو راستے دکھا دیے، جنات کو دکھا دیے، یہ دو مخلوقات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اس حوالے سے کہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر کے ایک راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ اختیار فرشتوں کے پاس نہیں ہے، تو اس لیے وہ نافرمانی بھی نہیں کرتے، اور انسان نافرمانی اس لیے کرتا ہے کہ اسے اختیار دیا گیا ہے، کہیں نہ کہیں مس ہینڈلنگ ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مانی ہوئی ہے، اسی لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ رکھا ہوا ہے کہ توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع لاؤ۔ اسی سے ریلیٹڈ وہ حدیثیں ہیں بخاری اور مسلم کی جس کا بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے اور مخلوقات پیدا کرتا، اور وہ گناہ کرتے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر کے خوشی محسوس کرتا، تو اس کو لوگ اس طرف لے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ گناہ کریں۔ یہ رزلٹ نہیں نکالا گیا تھا، یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ نے مخلوق جن اور انسان اس طرح کی مخلوقات پیدا کی ہیں کہ جنہیں اختیار دیا ہے اور کریٹر کو پتا ہے کہ اس کا رزلٹ یہ ہوگا۔ مثلا اب میری فیلڈ ہے میکینیکل انجینئرنگ کی، ہمیں یہ پتا ہے کہ چاہے ڈیزل انجن ہو چاہے پیٹرول انجن ہو، اس میں سے دھواں نکلنا ہی نکلنا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 100% آپ فیول کی انرجی کو کنورٹ کر دیں میکینیکل انرجی کے اندر۔ ڈیزل انجن کی جو ایفیشنسی ہے وہ بھی 33% ہے، یعنی جو آپ ڈیزل اس میں برن کرتے ہیں نا اس کا 33% حصہ میکینیکل پاور میں ٹرانسفر ہوتا ہے، باقی جو 66% ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ 100% ہو۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتبار سے کمزور بنایا ہے، لیکن توبہ سے اس کی کمپنسیشن کر دی ہے کہ کبھی غلطی ہو تو اللہ کی طرف رجوع لے آؤ، جو ہمیں دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، بھول جائیں یا چونک جائیں، کہیں پہ خطا ہو جائے تو معاف کر دینا۔ اصل چیز ہے آدم کا بچہ وہ ہے جو آدمیت رکھے کہ غلطی کے بعد جسٹیفیکیشن نہ دے، معافی مانگ لے، اور شیطان کا بچہ وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دے۔ ہم نے آدمی بننا ہے، شیطان نہیں بننا۔